السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنا سا کھیل اور اتنی بڑی لڑائی، کیا کبھی ہم نے سوچا کہ جس جنگ میں آج ہم کھیل رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اس جنگ کا نام یہ ہے پاور، پیسہ اور عورت۔ وہ عورت جب ہم جنون والی کیفیت میں آ جائیں تو زیادہ سے زیادہ 10 منٹ 15 منٹ، اس سے اور زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لہٰذا اتنے سے کھیل کے لیے ہم نے ناجائز دولت حاصل کرنے کے لیے عجب لوگ بن گئے۔ کیوں؟ کیا ہمیں اس اللہ کے پاس نہیں جانا، اس خالق کے پاس نہیں جانا جس نے پیدا کیا؟ کیا ہم جوابدہ نہیں؟ اللہ پاک جتنا ہم سے پیار کرتے ہیں، کیا ہم ان کا اتنا شکر گزار تو ادا ہوں؟ جتنی اللہ پاک نے ہمیں صحت دی ہے، سالم کیا ہے، سالم قدم اور سالم تمام اعضاء کیے ہیں ہمارے، اتنا تو ہم اللہ پاک کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک آؤ، اللہ کے نزدیک جاؤ، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھو۔ جتنا زیادہ درود پاک پڑھو گے اللہ کے پاس اتنا قریب جاؤ گے۔ یہی راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں۔ قرآن پاک پڑھو، جتنا پڑھ سکتے ہو۔ پتہ ہے آپ لوگوں کو، ایک قرآن پاک کے ایک لفظ بنتے ہیں مختلف، جس کو ہم اکھر بولتے ہیں۔ مثال الف بے تے سے، یہ اکھر اس کو بولیں گے۔ لفظ اس کو بولیں گے مثال کے طور پہ سلام، سین لام میم ہم نے ملایا تو سلام ہو گیا۔ تو اب سنیں، اللہ نے ایک نیلام عام رکھا ہے ہمارے لیے، نیلام عام، کیونکہ ہم لوگ جنت کے لوگ ہیں، ہم وہاں کے رہنے والے ہیں۔ یہاں کے ہم لوگ ہی نہیں، ہم بھول گئے ہیں اپنے اصلی گاؤں کو، اپنے اصلی شہر کو، اپنے اصلی مقام کو۔ ہمارا اصلی مقام، ہمارا اصلی گھر، ہمارا اصلی گاؤں جنت ہے، کیونکہ دادا آدم علیہ السلام وہاں کے تھے، ہمیں وہاں پہ جانا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں اللہ نے دو راستے دیے ہیں، ایک سیدھا اور ایک غلط اٹھانے سے ہمارا نقصان ہو جائے گا، ہم اپنے گاؤں نہیں پہنچ سکیں گے، بھٹک جائیں گے، گم ہو جائیں گے۔ اور اگر سیدھا راستہ لیں گے تو سیدھا اللہ کے اس جہان میں جائیں گے جہاں پہ ہمیں جانا چاہیے، جو ہمارا اصل گاؤں ہے، اصلی شہر ہے۔ قرآن پاک کو پڑھو، جتنا پڑھ سکتے ہو، جتنا آسانی سے پڑھو۔ ایک اکھر پڑھنے پہ، قرآن پاک کے ایک اکھر پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 تمہیں بلندیاں ملتی ہیں، 20 بلندیاں، 30 بلندیاں، 30 نیکیاں ملتی ہیں، 30 بلندیاں ملتی ہیں، اور 30 گناہ کم ہوتے ہیں قرآن پاک کے ایک اکھر پڑھنے سے۔ اگر تم سوچ لو کہ اگر تم ڈیلی الحمد شریف 1000 مرتبہ پڑھو تو کتنے رحمتیں تمہارے اس میں داخل ہو گئی، کتنی نعمتیں تمہارے اس میں اکاؤنٹ میں داخل ہو گئی۔ تو جنت میں داخل کرنے کے لیے، کیونکہ جنت شہزادوں کے رہنے کا علاقہ ہے، بادشاہوں کے رہنے کا علاقہ ہے، بھیکاریوں بدماشوں کے رہنے کا علاقہ نہیں۔ وہاں پہ صرف بادشاہ رہتے ہیں، ہیرے لال جواہر ہوتے ہیں وہاں پہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ خوبصورت ہوتی ہیں اور خوبصیرت ہوتی ہیں، جن کا سرٹیفکیٹ اللہ پاک دے رہا ہے۔ وہاں پہ جو حوریں آپ کے لیے رکھی گئی ہیں
وہ خیموں میں پردہ نشیں ہیں، آپ بادشاہ ہو، آپ جنت کے بادشاہ ہو، انسان ہو، آپ جنت کے بادشاہ ہو۔ جنت کمانے کے لیے اپنے آپ کو سنبھالو، پاک محمد پہ درود پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے نزدیک جاؤ اور قرآن پاک پڑھو۔ جس زبان سے آپ کا تعلق ہے اس زبان میں ترجمہ کیا ہوا آپ قرآن پاک پڑھو، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ اللہ پاک آپ کو کیا فرما رہے ہیں اور سیدھا راستہ کیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے استاد بزرگوار فرماتے تھے کہ بابا بات سنو، تم انگریز کا علم، انگریزی تعلیم پڑھ رہے ہو تو 22 گریڈ کے افسر بن جاتے ہو، غرور اتنا آ جاتا ہے، کپڑے ایسے پہننے لگتے ہو کہ تمہیں مجبوراً کھڑے ہو کر پیشاب کرنا پڑتا ہے، کیونکہ تم 22 گریڈ کے افسر ہو، صرف انگریزی علم پڑھنے سے، انگریزوں کا علم پڑھنے سے۔ تو یار ذرا یہ تو بتاؤ، اگر تم اللہ کا قرآن پڑھو گے تو تم کچھ بھی نہیں بنو گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کا قرآن پڑھو اور تم میں کوئی پاور نہ آئے، جبکہ انگریزی علم پڑھنے سے تم 22 گریڈ کے افسر بن سکتے ہو، تو قرآن پڑھنے سے تم کچھ نہیں بن سکتے؟ یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ تو میرے سجنوں، یہ زندگی عارضی ہے، ہم یہاں پہ صرف ٹیسٹ دینے آئے، ایک امتحان دینے آئے، جو ہمیں اللہ پاک نے منع کیا کہ یہ نہیں کرنا، ہم نے وہ کر ڈالا۔ تو اس کے لیے ہمیں یہاں پہ بھیجا گیا کہ ہم جائیں اور ایک مدت تک، اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ ایک مدت تک میں نے تمہیں تمہارے نیچے رہنے کا بندوبست کیا ہے اور سارے انتظامات کیے ہیں اے انسان آدم کے لیے۔ اب ہم یہاں پہ صرف ایک انٹری ٹیسٹ دینے آئے کہ انٹری ٹیسٹ پاس کریں گے تو میڈیکل میں سلیکشن ہو جائے گی، انٹری ٹیسٹ پاس کریں گے تو انجینئرنگ میں ٹیسٹ ہو جائے گی، سلیکشن ہو جائے گی۔ اس طرح ہمارا علائقہ، ہمیں ابھی اپنے گھر میں اور ہمارا اصلی گھر جنت ہے، بالکل دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا اصلی گھر جنت ہے اور ہمیں وہاں پہ داخل ہونا ہے، ہمیں وہاں پہ جانا ہے۔ وہ ہمارا دیش ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارا شہر ہے، ہمارا گاؤں ہے، مگر ان کے لیے ہمیں ایک انٹری ٹیسٹ دینی پڑے گی۔ آسان سا طریقہ، بالکل کماؤ۔ مجھے ایک بات بتائیں، آپ جتنی بھی پراپرٹی اکٹھے کر لیں، ہیرے لال جواہرات، محل بنگلے، سوئیں گے تو ایک چارپائی پہ، کھانا تو وہی 2 روٹی کھائیں گے، ڈریس تو وہی ایک شلوار قمیض پہنیں گے، واش روم بھی ایک غریب کی طرح جائیں گے، تو پھر کیوں خواہ؟ اس اللہ نے اعلان کیا ہوا ہے کہ جہاں پہ آپ رہ رہے ہو اس سے میرے پاس بہت اچھی، زیادہ بہترین جگہ ہے، اور ہمیں وہ صرف نیک رہنے، اللہ کے ساتھ جڑنے، اللہ کی عبادت، ذکر فکر، انسانیت کی خدمت، اور آسان سا نسخہ، 4 چیزوں پہ کنٹرول کر لو، سب کچھ تمہارا۔ اللہ کے حکم سے ان 4 چیزوں پہ کنٹرول کر لو، اللہ کے حکم سے اپنی زبان سے جو الفاظ نکالو گے، اللہ پاک انشاءاللہ وہ ضرور پورے کریں گے اپنے پاک محمد کے صدقے۔ نمبر 1 چیز، لالچ کرنا چھوڑ دو۔ نمبر 2، حسد کرنا چھوڑ دو۔ نمبر 3، اللہ سے زیادہ کسی سے بھی پیار کرنا چھوڑ دو۔
نمبر چوتھی بات، اپنی شہوت پہ کنٹرول کرو۔ یہ شہوت، حسد، خدا سے زیادہ کسی اور سے محبت اور لالچ، 4 چیزوں پہ کنٹرول کر لو۔ جیسا تم بولو گے اللہ پاک ویسا کرتا جائے گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ پھر آپ بن جاؤ گے اشرف المخلوقات۔ سدا سلامت رہو، وزدے رہو تو آباد رہو۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سجنوں، میرے بیلیوں، قیامت کے دن جب ہماری شناخت ہوگی تو ہم 3 حصوں میں بٹے ہوئے ہوں گے۔ ایک نمبر جو ہوگا وہ سب سے زیادہ کامیابی والا ہوگا، دوسرا نمبر وہ بھی بڑے سکھ اور چین میں ہوگا، تیسرے والا گناہگاروں میں ہوگا جن کو ابلتے ہوئے پانی میں داخل کیا جائے گا، سخت سزا دی جائے گی، وہ کھولتا ہوا پانی پئیں گے اور بہت زیادہ اذیت اور تکلیف میں ہوں گے جنہوں نے اللہ پاک کی گستاخی کی، ان کے احکامات ماننے سے انکار کر دیے اور نافرمانی میں۔ اللہ پاک نے انسان کو جنت میں شہزادوں والی زندگی دی ہوئی ہے۔ جو رچ سے رچ لوگ نا جس دنیا میں مثال کے طور پہ یہاں پہ کچھ لوگ ایسی شراب بھی پیتے ہیں جو 30,000 روپے کی، 40,000 روپے کی، 1,00,000 روپے کی ایک بوتل ملتی ہے یا 2,00,000 روپے کی ایک بوتل ملتی ہے۔ تو ان کے پینے سے ان کو سر میں درد بھی نہیں ہوتا اور ان کا ہوش بھی ضائع نہیں ہوتا، اور جو مطلب وہ چاہتے ہیں پرندوں کا شکار کرتے ہیں، مطلب یہ بڑے لوگوں کے عیش و شوق ہیں۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جو میرے سامنے قابل عزت ہیں ان کے لیے میں نے انعام رکھے ہوئے ہیں۔ جو یہ صلہ کمائیں گے، جو یہ اچھائی کمائیں گے، یہ جو نیکیاں کمائیں گے اور یہ جو اپنا سرٹیفکیٹ یہ حاصل کر لیں گے کہ یہ پاک دامن ہیں اور یہ پاک جنت میں رہنے کے لیے لائق ہیں، تو ان کے لیے میں نے انعامات رکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اگلوں میں سے ایک گروہ، پچھلوں میں سے تھوڑے جڑاؤ تختوں پر ہوں گے، ان پر تکیہ لگائے آمنے سامنے ان کے گرد لیے پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے، کوزے اور آفتابے اور جام اور آنکھوں کے سامنے بہتی شراب، کہ اسے نئے درد سر اور ہوش میں فرق آئے، اور میوہ جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں، اور بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے حفاظت سے رکھے ہوئے موتی، صلہ ان کے اعمال کا، اس میں نہ سنیں گے نہ کوئی بیکار بات نہ گناہگاری، ہاں یہ کہنا ہوگا سلام سلام۔ اللہ سے محبت کرو، اللہ کے محبوب سے محبت کرو، اللہ کے لوگوں سے محبت کرو، انسانیت سے محبت کرو، صبح و شام اللہ کا ذکر فکر کرو، اللہ کے بن جاؤ تو ساری نعمتیں اللہ کی آپ کے لیے۔ صرف آپ اللہ کے بن جاؤ، اللہ کا سارا مال آپ کے لیے۔ صرف آپ اللہ کے بن جاؤ، اللہ کی سب نعمتیں آپ کے لیے۔ اتنا سستا سودا کون کر سکتا ہے؟ وہ اللہ پاک جو اگر نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے کہ کیا تم اتنے بڑے معتبر ہو گئے ہو کہ مجھ سے نہیں مانگتے، مجھ اللہ سے نہیں مانگتے؟ اللہ سے مانگو، اتنا مانگو کہ کیا کمی ہے اللہ کے پاس؟ کچھ کمی نہیں، جتنا مانگ سکتے ہو مانگو اور وہ دینے والا ہے۔ اللہ کی بہت بڑی شان ہے۔ اللہ کے نزدیک جاؤ، اللہ کے پاس جاؤ،
نیکیاں کماؤ. یہاں پہ جو زندگی اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، جو عرصہ دیا ہے، کسی کو 30 سال دیے، کسی کو 60 سال دیے، کسی کو 65 سال دیے. جو دم غافل وہ دم کافر. 24 گھنٹے اللہ کے ذکر کو اپنی دل میں جماؤ، اللہ کا ذکر کماؤ، اللہ کی عبادت کرو، لوگوں سے محبت کرو، نیکی پھیلاؤ، اور سرٹیفکیٹ حاصل کر لو کہ تم لائق ہو پاک جنت میں رہنے کے. کیونکہ جنت صرف اور صرف پاک لوگوں کے رہنے کا گھر ہے. وہ ایسا گھر ہے جہاں پہ خداوند کریم پاک اللہ خود سلام بھیجتے ہیں. سلام قولم رب رحیم، سلام قولم رب رحیم، سلام قولم رب رحیم. پروردگار مہربان کی طرف سے سلام ہوگا، پروردگار مہربان کی طرف سے سلام ہوگا، پروردگار مہربان کی طرف سے سلام ہوگا. شال وزدے رہو، شال آباد رہو، شال سکھی رہو. آج کل ہر بندہ پریشان ہے کہ میری اولاد بن جائے، میری اولاد سدھر جائے، میری اولاد فرمان بردار ہو جائے. کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ فرمان بردار تو ہلالی اولاد بنتی ہے؟ جو ہلالی اولاد ہوگی وہی فرمان بردار ہوگی. جو حرامی اولاد ہوگی وہ فرمان بردار کیسے ہو سکتی ہے؟ حرامی اولاد کبھی بھی فرمان بردار نہیں ہو سکتی، اور ان سے امید رکھنا بے وقوفی ہوگا. حرامی اولاد وہ نہیں جو ایک غیر مرد سے پیدا کی جائے، مگر حرام اولاد اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں جس کو حرام کا نوالا کھلایا جائے، جن کو رشوت کے پیسے کھلائے جائیں، جن کو ناجائز کسی کا حق مار کے کھلایا جائے، کسی سے زیادتی کر کے کھلایا جائے، اور اسی سے اس کی پالنا ہو اور اسی کی اس کی پرورش ہو. جو کھائے گا ہی حرام تو ہلالی کیسے بنے گا؟ ہلالی بننے کے لیے تو حلال کھانا چاہیے. کیا ہم حرام کھلا کے ہلالی اولاد کی توقع رکھ رہے ہیں؟ کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہم نے اب کبھی ایسے سوال کیا کہ ہم جو بچوں کو نوالا کھلا رہے ہیں، جو پرورش دے رہے ہیں، جو زندگی دے رہے ہیں، جو ان کو تربیت دے رہے ہیں، کیا وہ حلال کی ہے؟ حرام کھلا کے ہم حلال کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ حلال کھلائیں گے تو حلالی بنیں گے نا. اگر حلال نہیں کھلائیں گے تو کہاں سے کریں گے؟ تبھی تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جن و انس کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے تو آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ. جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھلاؤ گے؟ تم پر چھوڑی جائے گی بے دھویں کی آگ کی لپٹ اور بے لپٹ کا دھواں. پھر بدلہ نہ لے سکو گے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھلاؤ گے؟ اپنے بچوں کو حلال کا نوالا کھلاؤ، اپنے بچوں کی حلال کی تربیت کرو، اپنے آپ کو محفوظ کرو، اپنے آپ کو محفوظ کرو، اپنے بچوں کو محفوظ کرو، اور حق حلال کھلاؤ. رشوت کھانا چھوڑ دو، ناجائز دولت کمانا چھوڑ دو. تھوڑا سا وقت ہم اس دنیا میں آئے ہیں، کیا اپنی خواری کریں؟ یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ یہ مجھے بتائیں، یہ کون سی عقل کی بات ہے کہ ہم بے ایمانی، ناجائز طریقہ، رشوت، دھونس، دادا گیری، بدماش گیری سے کمائے ہوئے پیسے سارے خاندان کو کھلائیں، بچوں کو کھلائیں، بھائیوں کو کھلائیں، ماں باپ کو کھلائیں، سب رشتہ داروں کو کھلائیں. اس پہ ہم حرج کرنے جائیں، ان پہ ہم بڑی بڑی خیراتیں کریں. ارے یار، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے نہیں کرو. کیا تم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ جو تم ناجائز طریقے سے دولت کما رہے ہو وہ تو کھا تو سب رہے ہیں، مگر قیامت کے دن ایک دن تمہیں جب اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو اس کا جواب دہ تو آپ ہی بنو گے، اس کا جواب دار اور کوئی نہیں ہے. یہ کون سے عقل کی بات ہے؟
کہ مال کھائیں دوسرے اور جوتے کھاؤ تم؟ اپنے آپ کو سنبھالو، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ اللہ آپ کا حامی ناصر، اللہ آپ کا مددگار۔ حلال اور حرام کیا فرق؟ حلال اور حرام میں کیا فرق ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ بالکل سوچ کے ذرا سوچیں ذرا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ حلال اور حرام میں اتنا فرق ہے، ایسا فرق ہے جیسے ایک عورت، جو عورت ہمارے نکاح میں آتی ہے، اگر ہم اس کے ساتھ کسی بھی پوزیشن میں اپنے بیڈ روم میں سوئے ہوئے ہوں اور اچانک ان کے والدین آ جائیں تو وہ یہ دیکھ کے خوش ہو جائیں گے کہ شکر ہے کہ جوڑا راضی ہے، میاں بیوی راضی ہیں، اور وہ خوشی خوشی چلے جائیں گے، ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائیں گے۔ اور حرام وہ چیز ہے، اور حرام وہ چیز ہے، وہی عورت تو وہی ہے، مگر وہ ہمارے نکاح میں نہیں، جو غیر ہے ہمارے لیے۔ اگر اللہ نہ کرے ہم کسی ایسی پوزیشن میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں، ان کے ساتھ سوئے ہوئے ہوں، اور اچانک سے کوئی بندہ ہمارے اوپر آ جائے، ہمارے سامنے آ جائے، تو ہمارا دل خوف کے مارے نکل کے آ جائے گا باہر کہ اللہ خیر کرے گا، پتہ نہیں اس عورت کے کوئی ورثہ پہنچ گئے، ان کو دیکھنے والے پہنچ، اب میرا کیا حشر ہوگا۔ تو حلال و حرام کا یہی فرق ہے، حلال حلال ہے، حرام حرام ہے۔ حرام سے دور بھاگو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، حلال کی طرف آؤ۔ اللہ پاک بھی راضی، اللہ کا محبوب بھی راضی، اور اللہ کے فرشتے بھی راضی۔ جب اللہ تم سے راضی ہو جائے تو کیا چاہیے؟ اتنی چھوٹی سی زندگی ہے، چھوٹی سی زندگی، ان بچوں کے لیے آ گیا ہو، اس نسل کو بناؤ، یہ تمہاری نسل ہے، یہ تمہارے بچے ہیں، ان کو بناؤ۔ یہ بنیں گے تب جب آپ حلال و حرام میں فرق کرنا سیکھ لو گے۔ حلال اور حرام میں فرق سیکھو اور اپنے نسل کو محفوظ بناؤ۔ اللہ کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچو، اللہ کے محبوب کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچو، کیونکہ کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، ایک دن ہمیں اللہ کے سامنے ضرور جانا ہے۔ اللہ پاک بڑا قدردان ہے، اللہ پاک بہت بڑا قدردان ہے، اللہ پاک بہت بڑا قدردان ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جو شریف عورتیں، جو عزت دار عورتیں، جو عزت دار عورت ہے وہ اپنے شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، اور اس کی قیمت، اس کا درجہ میرے سامنے ایسا ہے جیسے وہ لال ہو، جیسے وہ یاقوت ہو، جیسے وہ موتی ہو، اور جس کی قیمت کروڑوں اربوں میں ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک، ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے جس کا استر کناویز کا، اور دونوں میوے اتنے جھکے ہوئے کہ نیچے سے چن لو تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھلاؤ گے۔ ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں جو شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، ان سے پہلے نے چھوا کسی آدمی اور نہ جن نے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھلاؤ گے۔ گویا لال و یاقوت و مرجان ہے تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھلاؤ گے۔